اوہ خدایا، اس کی بدبو کتنی تیز ہے! تانیہ نے بے دھڑک کھلم کھلا کہا۔ میرا پسندیدہ پرفیوم بالکل دب گیا ہے۔ پروین نے اسے گھورا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کام باہر کرنا چاہیے، لیکن تم ہی ضد کر رہی تھی کہ اندر کریں۔ وہ تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ کمرے میں بیٹھ کر آرام سے کر لیں گے، ہے نا؟ چلو اب باہر چلتے ہیں۔ کوئی کہاں رکھیں اسے؟ پروین نے ارد گرد نظر دوڑائی اور صحن میں ایک چھوٹی سی سنگ مرمر کی میز دیکھی۔ وہ آگے بڑھی، گملہ وہاں رکھا اور اس پر اپنے تیار کیے ہوئے محلول کا اسپرے کرنے لگی۔ وہ بڑی احتیاط سے پھول کے گرد اسپرے کر رہی تھی کہ اچانک غصے بھری آواز سنائی دی۔ رکو! پروین چونک گئی۔ وہ اور تانیہ دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو دیکھا مسز عباسی ہاتھ کمر پہ رکھ کر کھڑی ہیں، بالکل ایسے جیسے ماں مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ لپک کر آگے آئیں اور ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ تم لوگ اس گملے کے پھولوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہو؟ پروین، تانیہ؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جب وہ اندر آئی تھیں تو دروازہ بند نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ عورت سیدھی اندر آ گئی۔ لیکن یہ تھی کون؟ ان کے سوچنے سے پہلے ہی مسز عباسی بول پڑی۔ یہ پھولوں کا گملہ میرا ہے۔ تانیہ کو جیسے بات سمجھ آ گئی۔ اچھا؟ اصل میں نے یہ گملہ باغیچے میں پڑا دیکھا تھا، لگا کسی نے پھینک دیا ہے، اسی لیے میں لے آئی۔ گملے کی بے جان حالت دیکھ کر مسز عباسی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہم اسے کیوں پھینکیں گے؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اور اتنے قیمتی گملے کو تم یوں ہی ایسے اٹھا لائی؟ تانیہ نے شرمندگی سے کہا۔ کتنا قیمتی ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سمجھا یہ کوئی انسانی بونسائی درخت ہے۔ مسز عباسی وہ آگے بڑھی اور گملہ اٹھانے ہی والی تھی کہ پروین نے ہاتھ روک دیا۔ آپ کہتی ہیں کہ یہ گملہ آپ کا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ گملہ لاکھوں کا تھا، اس لیے وہ محتاط تھی کہ کوئی اجنبی دھوکہ دینے نہ آ گیا ہو۔ پھر مسز عباسی کی عمر دیکھ کر بھی شک پیدا ہوا تھا، کیونکہ ایسا شخص آن لائن جا کر پودوں کے علاج کے لیے مدد نہیں مانگ سکتا۔ مسز عباسی ٹھٹک گئی۔ کیا مجھے یہ بات ثابت کرنا ہوگا؟ بالکل، پروین نے پرسکون لہجے میں کہا، ورنہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ واقعی آپ کا ہی ہے؟ یہ بات درست تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھیں کہ پروین کو شک ہوگا، مگر ثبوت کیسے دیں؟ پروین نے کہا، اس گملے کی کلیوں کا رنگ عام پھولوں سے ذرا مختلف ہے۔ آپ صرف یہ بتا دیں وہ کس رنگ کی ہے؟ مسز عباسی یہ سن کر وہ ہڑبڑا گئی، جلدی سے بولی، ذرا رکیے، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مسز عباسی باہر جانے لگی، مگر جاتے جاتے پلٹ کر بولی، لیکن اس پر کچھ اور اسپرے نہ کرنا، یہ پھول بہت نازک ہیں، سمجھی؟ پروین نے سر ہلا دیا۔ ان کے جانے کے بعد پروین نے فوراً دوبارہ اسپرے کی بوتل اٹھائی اور پورے پودے پر چھڑکاؤ کرنے لگی۔ تانیہ نے حیرت سے کہا، یہ تو کہہ رہی تھی کہ یہ بہت قیمتی ہے۔ پروین نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی ہاں، اس لیے تو میں اسے بچا رہی ہوں، ورنہ پھر یہ اسے دوبارہ پھینک دیں گے۔ تانیہ، کچھ دیر بعد تیز قدموں کی آواز دروازے سے آئی۔ مسز عباسی کی آواز گونجی، بیگم صاحبہ، یہ ہے وہ گھر، ذرا دھیان سے آئیے۔ اگلے ہی لمحے ایک حسین و جمیل خوبصورت خاتون اندر داخل ہوئی۔ ان کے جلوے نے پروین اور تانیہ کو، جو خود بھی حسین تھی، دم بخود کر دیا۔ ان کا چہرہ انڈوکار تھا، رنگت برف کی طرح صاف، آنکھیں بڑی بڑی اور لمبی آستینوں والی نفیس پوشاک ان کے دلکش خد و خال کو نمایاں کر رہی تھیں۔ ڈھیلے ڈھالے کرل بال شان سے شانوں پر بکھرے تھے۔ وہ بالکل یورپی پینٹنگ سے نکلے ہوئے کسی پری جیسی لگ رہی تھیں۔ تانیہ نے پروین کو کوہنی ماری، کتنی خوبصورت ہے نا؟ پروین نے سر ہلایا، لیکن اسی وقت مسز عباسی نے پروین کے ہاتھ میں اسپرے کی بوتل دیکھی اور پھر پھولوں پر نگاہ ڈالی۔ وہ گھبرا گئیں۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ کچھ نہ چھڑکنا، تم نے پھر سے یہ کالا سا محلول ڈال دیا۔
تم 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 ہمارے پھولوں کو مار دو گی یا تم اسے واپس نہیں کرنا چاہتی؟ تمہیں پتا بھی ہے ہمارا گھر کس کا ہے؟ تانیہ نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ نہیں نہیں، ہم تو ضرور واپس کریں گے، میں تو سمجھی تھی یہ اتنا قیمتی نہیں۔ آئرا نے ہلکا سا بھویں چڑھا کر کہا، بس مسز عباسی۔ مگر مسز عباسی بضد تھی۔ بیگم صاحبہ، انہوں نے تو پھولوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آئرا نے سر ہلایا۔ جب یہ پھینک دیا گیا اور کسی نے اٹھا لیا تو اب یہ ہمارا نہیں رہا۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ واپس کر رہے ہیں۔ تانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ ہم نے تو صرف پھولوں کی بیماری کا علاج کرنا چاہا تھا میم۔ آئرا نے آہ بھری۔ اوہ، علاج کا طریقہ کچھ زیادہ ہی سخت ہے۔ سرکے کی تیز بدبو پورے صحن میں پھیلی تھی۔ اتنے نازک پھول یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ مسز عباسی نے جھڑکا، تمہیں تو بڑا زوم ہے بیگم صاحبہ، آدھا مہینہ لگا کر علاج کر رہی ہیں، پھر بھی یہ پھول کبھی اتنا مردے سے نہیں لگے جتنا اب لگ رہے ہیں۔ دیکھو پتے جھک گئے ہیں، جانتی بھی ہو یا نہیں یہ کتنا نایاب ہے؟ بس مسز عباسی، آئرا نے سخت لہجے میں ٹوکا، چلو انہیں واپس لے چلتے ہیں۔ مسز عباسی نے منہ بناتے ہوئے گملہ اٹھا لی اور بڑا بڑاتے ہوئے چلی۔ کتنی محنت کی ہے اس پر، پھینکنے کا بھی دل نہیں کیا اور اب دیکھو ان کے ہاتھوں میں برباد ہو گیا۔ آئرا نے انہیں مزید بولنے سے روک دیا۔ جاتے جاتے بھی مسز عباسی کی آواز گونجی، اگر یہ کل مر گیا تو میں ضرور اس سے حساب لوں گی۔ آئرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جو چیز تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہارے پاس آئے گی، جو نہ ہو وہ کبھی نہیں رہے گی۔ ان کی آواز نرم اور خوشگوار تھی، جیسے کوئی شعر پڑھ رہی ہوں، لیکن ان کی ٹھنڈی اور بے نیاز شخصیت یوں لگتی تھی جیسے وہ عام دنیا کی نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد تانیہ نے لمبی سانس لی اور بولی، اوہ واہ، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، حسن صرف چہرے میں نہیں ہوتا، ان کا وجود ہی کمال ہے۔ لیکن عمر کتنی ہوگی؟ انہیں میڈم کہا جا رہا ہے تو 30 سال سے اوپر تو ہوں گی ہی، مگر لگتی تو نہیں۔ پروین بھی کچھ اندازہ نہ لگا سکی، کیونکہ اس عورت میں معصومیت اور نسوانیت کا ایسا امتزاج تھا کہ دیکھنے والا عمر کا خیال ہی بھول جائے۔ تانیہ نے کہا، میں ضرور پتہ کروں گی یہ کس خاندان سے ہیں۔ گھر لوٹنے کے بعد مسز عباسی نے گیلا ٹیشو اٹھایا اور نہایت نرمی سے پودوں کے پتوں کلیوں سے محلول صاف کرنے لگی، مگر بدبو اتنی شدید تھی اور پھول اتنے نازک کہ انہیں دھو بھی نہ سکی۔ کچھ بدبو بہرحال رہ گئی۔ مسز عباسی نے مایوسی سے آہ بھری۔ آئرا نے ٹیشو رکھ دیا اور اوپر جاتے ہوئے کہا، چھوڑو جانے دو۔ اس رات وہ سو نہ سکی، خواب میں بار بار وہی گملہ سامنے آتا رہا۔ جیسے ہی وہ ہلکا سا سوئی، مسز عباسی کی چیخ نے انہیں جگا دیا، بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ جلدی آئیں، دیکھیں پھولوں کو۔ آئرا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پھولوں کو کیا ہو گیا؟ کیا وہ مر گئے؟ اس نے بس ایک دن پہلے ہی غصے کے عالم میں وہ پھول پھینک دیے تھے۔ بعد میں جب مسز عباسی نے بتایا کہ اس نے حقیقتاً انہیں نہیں پھینکا تو آئرا خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ انسان کو وہ چیزیں سب سے زیادہ عزیز لگتی ہیں جو کھو جانے کے بعد دوبارہ ملے۔ اس نے پاس رکھی لانگ شرٹ اٹھائی، پہنی اور ننگے پاؤں کمرے سے نکل کر سیدھی گرین ہاؤس کی طرف چل پڑی۔ مسز عباسی پھولوں کے گملے کے پاس کھڑی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ او خدایا میم، یہ آپ کی حالت؟ انہوں نے جلدی سے ایک جوڑی چپل پکڑائی، مگر آئرا بےتابی سے گملے کی طرف لپکی۔ تیز بدبو اب بھی موجود تھی، مگر پودے پہ موجود کیڑے غائب ہو چکے تھے۔ اگرچہ پھول ابھی تک مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن وہ مرے نہیں تھے۔ مسز عباسی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیڑے تو واقعی ختم ہو گئے ہیں، کیا یہ گملے کے پھول دوبارہ تندرست ہو گئے ہیں؟
آئرہ نے سر ہلایا۔ وہ گملے کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، بالکل نہیں، کیڑے تو واقعی ختم ہو گئے ہیں، لیکن دوا کے اثر سے پھول بھی متاثر ہوئے ہیں، ممکن ہے یہ بھی مرجھا جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اتنے عرصے کے باوجود کیڑے مار دوا استعمال کرنے سے گریز کیا تھا۔ ہر دوا کا پھولوں پر نقصان دہ اثر ہوتا ہے، اور آرچڈ تو ویسے بھی بہت نازک ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہچکچاہٹ کا شکار رہی، مگر آخرکار پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی نے ہی ان پر دوا چھڑک دی۔ ہائے افسوس! مسز عباسی نے گملے کو گھما کر غور سے دیکھا اور بولی، میم، مجھے تو یہ پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں۔ یاد کریں، جب کیڑوں سے بھرے تھے تو کتنے مرجھائے لگ رہے تھے، اور آج ذرا ٹھیک لگ رہے ہیں۔ لگتا ہے یہ پھول اتنے نازک بھی نہیں جتنا ہم سمجھتے تھے۔ آئرہ نے بھویں سکھیڑ لی۔ مسز عباسی حیرت سے بولی، کل والی اس لڑکی کا طریقہ تو کمال کا نکلا۔ شاید اگر آپ نے 5 دن پہلے ہی دوا لگا دی ہوتی تو پھول پہلے ہی ٹھیک ہو گئے ہوتے۔ آپ تو بس زیادہ ڈری اور فکر مند رہی ہیں، اسی لیے ہمت نہیں ہوئی۔ آئرہ نے کچھ سوچ کر کہا، کیا واقعی؟ مگر مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلے ایک پودے پہ دوا چھڑکی تھی تو وہ مر گیا تھا، پھول گل سڑ گئے تھے، جڑیں بھی خراب ہو گئی تھیں اور دوبارہ نہیں اگی۔ مسز عباسی خوش دلی سے بولی، مگر وہ ایک اور قسم کا پھول تھا، شاید اس میں اتنی زندگی نہیں تھی۔ یہ آرچڈ تو جان سے بھرپور ہیں۔ آئرہ نے سر ہلایا۔ ہاں، آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی بہتر۔ سارا دن وہ پودا نیم مردہ ہی رہا۔ آئرہ اسے وقتاً فوقتاً پانی دیتی اور دھوپ لگواتی رہی۔ تیسرے دن جا کر پھول نے واقعی جان پکڑ لی۔ مسز عباسی خوشی سے بولی، میم، یہ آرکڈ تو بالکل بھی اتنے نازک نہیں، دیکھیں کتنا مضبوط نکلا ہے۔ کل والی لڑکی نے اس پر سرکہ تک چھڑکا، تب بھی زندہ رہا۔ وہ پانی کا اسپرے بوتل لیے گرین ہاؤس میں چلتی پھر رہی تھی، کہنے لگی، میرا تو خیال ہے پھول بھی انسانوں کی طرح ہیں، جنگل میں اپنی حالت پر چھوڑ دیں تو زیادہ دیر جیتے ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں زیادہ نازک طریقے سے پالا جائے۔ آئرہ نے سوچا کہ ان کی بات میں سچائی ہے۔ وہ گرین ہاؤس کا ایک چکر لگا رہی تھی کہ اچانک گہرے جامنی رنگ کے ایک گملے کے سامنے رکی، مٹی کو کریت کر دیکھا تو چونک گئی۔ مسز عباسی، یہ پودا تو متاثر ہو گیا ہے۔ مسز عباسی بھاگ کر آئیں تو دیکھا واقعی کرسٹینم کے پھولوں میں چھوٹے سیاہ کیڑے رینگ رہے تھے۔ البتہ ابھی آغاز تھا، زیادہ نہیں تھے، مگر چونکہ کیڑے انڈے دے چکے تھے، اس لیے بغیر دوا کے انہیں مکمل طور پر ختم کرنا ناممکن تھا۔ آئرہ نے فکر مندی سے سوچا۔ مسز عباسی نے مشورہ دیا، میم، کیوں نہ اس پر بھی دوا آزما لیں؟ آئرہ بڑبڑائی، مگر مجھے یاد ہے جب میں نے پچھلے پودے پر دوا لگائی تھی تو وہ مر گیا تھا۔ مسز عباسی نے آرکڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا یہ پھول بہت نازک ہیں، پھر بھی یہ بچ گئے، تو یہ تو کرسٹنم بھی بچ جائیں گے۔ آئرہ نے تازہ دم آرکڈ کی طرف دیکھا جو اب سیدھا کھڑا تھا اور چمک رہا تھا۔ اس نے آبری، اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے دوا نکالی، پانی میں گھولی اور آہستہ سے کرسٹنم کے پھولوں پر چھڑک دی۔ چھوٹے کیڑے فوراً ادھر ادھر بھاگنے لگے، جیسے کسی دشمن سے ٹکرا گئے ہوں، مگر جلد ہی پتوں پر گر کے مرجھا گئے۔ مسز عباسی خوشی سے بولی، دیکھا میم، یہ دوا تو سرکے سے کہیں بہتر ہے، بدبو بھی نہیں ہے، سرکہ تو بدبودار بھی ہے اور کھٹا بھی۔ دیکھیں یہ دوا کتنی خاموشی سے کیڑوں کو ختم کر گئی۔ آئرہ فکر مند رہی، کیا واقعی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اس سے دل ہی دل میں تشویش تھی۔
مسز عباسی ہنستے ہوئے بولی۔ جب پڑوس کی لڑکی اتنا آسانی سے پودا بچا سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں؟ ذرا اپنے اوپر بھروسہ کریں میم۔ اچھا پھر؟ اس نے گہرے جامنی کے سنم کو دیکھا۔ چونکہ پودا بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا، اس نے سکون کا سانس لیا، گملے کو دوسرے پودوں سے الگ رکھا تاکہ انفیکشن نہ پھیلے۔ اسے لگا اب سب ٹھیک ہے، مگر اگلے دن صبح جب وہ دیکھنے گئیں تو ششدر رہ گئیں۔ کرسٹن کا پودا مرجھا چکا تھا۔ جس پھول پر اس نے دوا چھڑکی تھی وہ آدھا سڑ چکا تھا، نہ صرف جھک گیا تھا بلکہ اس کی پتیاں بھی جھڑ گئی تھیں۔ وہ نیم مردہ لگ رہا تھا۔ آئرا، مسز عباسی بھی حیران رہ گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آئرا گھبرا گئی۔ اب کیا کروں؟ مسز عباسی پریشان ہو کر بولی۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا میم، وہ لڑکی تو بس مذاق میں ہی آپ کے آرکڈ کو بچا گئی تھی، پھر یہ پودا کیوں مر گیا؟ یہ سنتے ہی آئرا کا سر جھٹکے سے اوپر اٹھا۔ شاید وہ لڑکی بس مذاق نہیں کر رہی تھی۔ مسز عباسی ہکا بکا رہ گئیں۔ کیا مطلب میم؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آئرا سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور صدمہ تھا۔ وہ بولی، اس کا مطلب ہے وہ لڑکی اصل میں آرکڈ کی ماہر ہے۔ آؤ مسز عباسی، ہم فوراً اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ مسز عباسی نے سر ہلایا۔ دونوں پڑوسی کے دروازے پر گئیں، مگر کافی دیر تک دستک دینے کے باوجود کوئی نہ کھولا۔ مسز عباسی گھبرا گئیں۔ یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ یقیناً یہیں رہتی ہیں نا؟ آئرا نے گہری سانس لی۔ پراپرٹی آفس کو کال کرو، اس کا نمبر لو۔ جی۔ ادھر تانیہ، پروین اور حارث کے ساتھ ویلا کمپلیکس میں گھوم رہی تھیں۔ وہ خوشی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی، حارث، یہ جگہ کتنی بڑی ہے نا؟ حارث بولا، ٹھیک ہے، میرے باغ جتنی ہی ہے۔ کیا تمہارا باغ بھی ندی ہے؟ تانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ حارث نے سر ہلایا۔ ہاں، وہاں ایک تالاب بھی ہے جس میں چشمے کا پانی آتا ہے، اس لیے سردیوں میں بھی کنول اگائے جا سکتے ہیں۔ تانیہ، حارث نے آبری، میں تو 5 سال کا ہوں اور روزانہ مینر کے اندر دوڑ لگاتا ہوں، مگر آج تک مینر کا پورا چکر مکمل نہیں کر سکا۔ تانیہ حسرت سے چپ ہو گئی۔ بس کرو، یہ عاجزی دکھانے والے فخر بند الفاظ بند کرو۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور کہا، چلو اب سیدھا ولا چلتے ہیں۔ حارث، اب گڈ ماں کا اپنا گھر ہے، میں آئندہ یہیں رہوں گی۔ حارث نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ ولا پہنچے تو جیسے ہی گاڑی رکی، مسز عباسی بھاگتے ہوئے آئیں، پروین کا ہاتھ پکڑا اور بولی، مس، بچاؤ، مدد کریں پلیز۔ تانیہ گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، جلدی پروین، جا کر دیکھو، کیا اس خوبصورت درمیانی عمر کی عورت کو کچھ ہو گیا تھا؟ پروین نے گاڑی سے باہر نکلتے ہی مسز عباسی کی بات سنی تھی، اس لیے وہ بھی کچھ حیران رہ گئی۔ کسی وجہ سے وہ اس عورت کو واقعی پسند کرتی تھیں، لہٰذا اس نے سر ہلایا اور کہا، راستہ دکھاؤ۔ حارث جو گاڑی میں چھپا ہوا تھا، حیرت سے مسز عباسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ مسز عباسی اپنی دادی کی دیکھ بھال کرنے والی تھیں؟ اپنی دادی کی دیکھ بھال کرنے والی نہیں تھیں؟ وہ بھی گاڑی سے نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے والا تھا، اچانک اسے خیال آیا کہ اگر دادی نے اسے دیکھ لیا، سب کچھ بے نقاب نہ ہو جائے۔ وہ اپنی دادی کی صحت کے بارے میں پریشان نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر سال ہی صحت کا معائنہ کراتی تھی۔ مزید برآں، اس ظالم نے اپنی دادی کے لیے جسمانی محافظ مقرر کر رکھے تھے، جو ہر جگہ موجود تھے۔ اگر واقعی کچھ ہوتا تو محافظ اتنا خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ لہٰذا جب تک مسز عباسی مصروف تھیں اور اسے نہیں دیکھ پائیں، اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا کر کہا، پہلے دروازہ کھولو بڑی ماں، اس قسم کا ماحول بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں یہاں تمہارا اور ماں کا انتظار کروں گا۔ تانیہ، سوچیں وہ اتنی دور کی بات بھی نہیں سوچ سکی جیسے ایک بچہ سوچ سکتا ہے۔
پھر بھی اس نے جلدی سے ہوش سنبھالا، تیزی سے دروازہ کھولا اور حارث کو اندر آنے دیا۔ تب جا کر وہ پروین کے پیچھے گئی۔ 2 منٹ بعد گرین ہاؤس کے اندر تانیہ سامنے کھڑی خوبصورت عورت اور اس کے ہاتھ میں موجود گملے کو دیکھا وہ دنگ رہ گئی۔ جب آپ نے مدد مانگی تو آپ گملے کے پھول کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ خوبصورت عورت نے سر ہلایا۔ جی ہاں، بالکل، اور پھر میں کس چیز کے بارے میں بات کر سکتی تھی؟ تانیہ اور پروین دونوں خاموش رہ گئیں۔ جب دونوں نے مسز عباسی کی مدد کے لیے پکار سنی تھی تو صرف یہ خیال آیا کچھ تو ہو گیا ہے۔ اب جب وہ دوبارہ سوچ رہی تھی تو یہ واضح نہیں تھا۔ مسز عباسی کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ پروین ڈاکٹر ہے۔ تانیہ کے ہونٹوں کے کنارے تھوڑے کھچک گئے۔ تو پھر آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا، ہم آخر یہاں دوڑ کر پہنچ گئے۔ مسز عباسی خوفزدہ تھی۔ یہ پھول بی بی جی کی جان ہے۔ جب میں نے مدد مانگی تھی تو میں مبالغہ نہیں کر رہی تھی۔ تانیہ مزید کچھ نہ بولی۔ پروین نے عائرہ کے ہاتھ میں موجود گملے کو دیکھا۔ غالباً یہ کیڑوں سے متاثر تھا، مگر چونکہ اس پر کیڑے مار دوا لگائی گئی تھی، کیڑے ختم ہو گئے تھے، البتہ پھول بھی متاثر ہو چکے تھے۔ اس نے بھویں چڑھائیں۔ دوا پہلے ہی پھول کے اندر تک جا چکی ہے، یہ پھول اب بچایا نہیں جا سکتا۔ مسز عباس سے رونے لگی۔ یہ سب میری غلطی ہے بی بی جی، سب میری غلطی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پڑوس کی لڑکی نے سرکہ چھڑک کر پھول بچا لیا تو میں نے سوچا دوا بھی ٹھیک ہوگی۔ سرکے کی خوشبو تو دوا سے بھی زیادہ تیز اور زہریلی تھی۔ تانیہ خود کو نہ روک سکی اور خشک لہجے میں بولی، دیکھو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سرکہ کھایا جا سکتا ہے مگر دوا کھانے کے قابل ہے؟ اس کی بات پر مسز عباسی گلا گھونٹ گئیں، مگر سر جھکائے رہ گئیں اور اپنے آنسو پونچھتی رہیں۔ عائرہ نے دوا استعمال کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اسے یقین دلایا گیا تھا اگرچہ وہ پروین سے پھول کے نقصان کا معاوضہ نہیں مانگے گی، مگر مسز عباسی کو اداس دیکھ کر اسے برا لگا۔ اس نے پروین کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا آپ اس گملے کے پھول کو بچا سکتی ہیں مس پروین؟ عائرہ کی آبرو بھی سینک گئے، وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پھول مر جائے گا، پروین نے جواب دیا۔ مسز عباسی اور عائرہ اس کے الفاظ سن کر چونک گئیں، وہ اسے دیکھنے لگی۔ تب جا کر پروین نے آہستہ سے کہا، آپ اس خاص پھول کو مزید نہیں رکھ سکتی، لیکن گملے کے پھول کو بچایا جا سکتا ہے، بشرطیہ کہ آپ۔ اس نے کچھ جڑی بوٹیاں گنوائیں اور کہا، انہیں اتنا ابالیں کہ صرف 3 پیالے پانی بھر جائیں، پھر محلول کو پتلا کریں، پھولوں پر ڈالیں، یہ گملہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا، پھول پھر اگ جائیں گے۔ عائرہ دنگ رہ گئی۔ کس آسانی سے پروین نے زبانی نسخہ بتا دیا۔ اس کے پھولوں کے لیے روایتی علاج کرنے کی ترکیب آرچیڈینز کے انداز سے بہت مشابہت رکھتی تھی، مگر آرچیڈینز تو امریکہ میں نہیں ہے۔ عائرہ یہ سوچ رہی تھی۔ پروین نے ختم کرتے ہی جمائی لی، پھر آہستہ سے دروازے کی طرف چلنے لگی۔ بس میری بات مانیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ عائرہ گھبرا کر پروین کے پاس دوڑی، اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، مس پروین ہے نا، آئیے میسنجر پر ایک دوسرے کو ایڈ کر دیں۔ پروین۔ عائرہ مسکرائی، فکر نہ کریں، میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گی، زیادہ سے زیادہ تب آؤں گی جب میرا آرکڈ میں کچھ مسئلہ ہو۔ پروین وہ انکار کرنا چاہتی تھی۔ آخر والا نمبر 9 کی مالک کوئی آسان شخصیت نہیں لگ رہی تھی۔ ولا نمبر 9 کی مالک کوئی آسان شخصیت نہیں لگ رہی تھی، وہ کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر جب اس نے عائرہ کی بے چین اور مشتاق نظر دیکھی، اس کا خوبصورت تقریباً بے داغ چہرہ، تو اچانک وہ انکار نہ کر سکی۔ کھانسی کے ساتھ اس نے اپنا موبائل نکالا، دونوں نے میسنجر پر ایک دوسرے کو ایڈ کیا، تب جا کر
وہ تانیہ کے ساتھ پڑوس میں گئی۔ مسز عباسی وہ جڑی بوٹیاں خریدنے گئیں جو پروین نے گنوائی تھیں، لہٰذا کچھ دیر کے لیے عائرہ ولا میں اکیلی رہیں۔ وہ صحن کی لکڑی کی کرسی پر بیٹھی پروین کا فیس بک پیج کھولا۔ ایک ماہر آرکڈ پودے کی افزائش کرنے والی لڑکی یقیناً آرکڈ اگانے کے لیے کئی ٹپس شیئر کرتی ہوگی، ہے نا؟ مگر بدقسمتی سے اس کا پیج واقعی خالی تھا۔ عائرہ نے شک کیا کہ اس نوجوان نے اسے فلٹر کر دیا ہوگا، لہٰذا اس نے صفحہ اوپر اسکرول کیا جس پر اسے دوسرے پارٹی کی فرینڈ لسٹ نظر آئی۔ تو پھر مس پروین نے کبھی کچھ پوسٹ ہی نہیں کیا؟ کیا واقعی کتنی سست شخصیت ہے؟ حیرت کے بیچ میں دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ وہ لاشعوری طور پر کھڑی ہوئی اور دروازہ کھولنے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس نے باہر ٹینا کو دیکھا۔ عائرہ کا چہرہ فوراً سرد ہو گیا۔ یہاں کس لیے آئی ہیں مس یارک؟ ٹینا نے جواب دیا۔ میں آپ کے آرکڈ کا جائزہ لینے آئی ہوں مسز مہدی۔ عائرہ مسکرائی۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، کسی نے پہلے ہی میرے آرکڈ کو ٹھیک کر دیا ہے۔ کس نے پہلے ہی اسے ٹھیک کر دیا؟ ٹینا حیران ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے مختلف ویب سائٹ پر مدد مانگی اور کئی ماہرین سے رجوع کیا، مگر سب نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ یہ کیسے پہلے ہی صحتیاب ہو گیا؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی۔ عائرہ مسکرائی اور بولی، کیا اور کچھ ہے؟ ٹینا نے ہونٹ کاٹ لیے۔ اس نے سوچا سالس نے یقیناً کسی ماہر سے آرکڈ دیکھنے کو کہا ہوگا تاکہ وہ عائرہ کے قریب نہ جا سکے۔ بہرحال اس کا اصل مقصد صرف عائرہ کو خوش کرنا تھا تاکہ وہ ٹینا کی آنکھوں میں سیاہت چھا گئی۔ اچانک وہ مسکرائی اور بولی، در حقیقت میں آپ کو ایک بات بتانے آئی ہوں مسز مہدی۔ عائرہ تھوڑا حیران ہوئی۔ کیا؟ ٹینا نے آنکھیں تنگ کی۔ کیا آپ جانتی ہیں آپ کے بیٹے نے ایک نامعلوم خاندان کی عورت کے ساتھ ڈیٹنگ شروع کر دی ہے اور اسے اپنی گرل فرینڈ بنا لیا ہے؟ عائرہ نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ میں یہ سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی، ٹینا نے پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید آپ کو اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں دلچسپی نہ ہو، مگر آپ کے پوتے چھوٹے مسٹر مہدی کے بارے میں کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہتی کہ وہ بے فکری عورت شادی کے بعد آپ کے پوتے کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرے گی؟ جب ٹینا نے ماضی میں عائرہ سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ عورت ہمیشہ گفتگو کا محور حارث بنانا چاہتی تھی۔ اگرچہ وہ اپنے پوتے سے نہیں ملی، مگر وہ اسے بہت پسند کرتی تھیں، اس لیے ٹینا نے فوراً اپنا حربہ استعمال کیا۔ آخر کار وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں تو وہ صرف سوتیلی ماں ہے۔ جب وہ مسٹر سالس سے شادی کرے گی اور بیٹے کو جنم دے گی تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اب بھی خاندان کا وارث رہ جائے گا؟ عائرہ کے جبڑے سخت ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کے تعلقات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی کسی محض الفاظ سے مشتعل ہوتی تھی۔ پھر بھی یہ اسے مخالف کی پچھلے پس منظر کی تحقیقات سے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ کون ہے؟ عائرہ نے پوچھا۔ ٹینا پرجوش ہو کر بولی، اس کا نام پروین مہر کاظم ہے۔ عائرہ، پروین؟ اتفاق سے پڑوس کی وہ لڑکی جو آرکڈ لگانا جانتی تھی، اس کا نام بھی پروین تھا، جس سے اس نسل کے بارے میں اچھا تاثر بن گیا۔ اس نے نظریں نیچے کی۔ وہ سمجھ گئیں۔ اور کچھ کہے؟ اور کچھ ہے؟ ٹینا اس کی ہلکی سی بات پر حیران رہ گئی۔ آپ کو پرواہ نہیں ہے؟ عائرہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا، مجھے سالس کے معاملے میں دلچسپی نہیں ہے مسز یارک۔ اگر آپ نے میرا استعمال کر کے اس پر اثر ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے غلط قدم اٹھائے ہیں۔ الوداع۔ اس نے ٹینا کو دوبارہ بولنے کا موقع نہیں دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ٹینا جو باہر سے بلاک ہوئی تھی، دروازے کو گھورتے ہوئے دانت پیسنے لگی۔
اس نے مٹھی مضبوطی سے بند کی، گہری سانس لی اور باہر نکل گئی۔ جب مسز عباسی خریداری سے واپس آئیں تو انہیں دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ آئرہ صحن میں جھولے پر بیٹھ کر کھوئی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولی، بی بی جی، کیا ہوا ہے؟ آئرہ نے آبری سالس محبت میں گرفتار ہے۔ مسز عباسی حیران رہ گئیں، پھر وہ اسے ڈانٹنے سے خود کو نہ روک سکیں۔ یہ نوجوان ماسٹر تو بہت ہی بے حس ہے۔ اگر وہ کسی سے تعلق میں ہے تو اسے یہ لڑکی آپ سے ملوانی چاہیے تھی۔ واقعی؟ آئرہ نے نظریں نیچے کی۔ جب تک اسے پسند ہے سب کچھ ٹھیک ہے، بس مجھے لگتا ہے حارث تھوڑا مظلوم ہے۔ مسز عباسی جان گئی آئرہ نے حارث کے بارے میں سوچا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ آئرہ کے پاس آئیں، جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، بی بی جی، ینگ ماسٹر ایسا نہیں ہے۔ آئرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایسا نہیں ہے، مگر ایک خاندان میں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ کیا آپ نے یہ کہاوت نہیں سنی؟ ستیلی کی ماں کے ساتھ آپ کے پاس ستیلا باپ ہوتا ہے۔ مسز عباسی کچھ دیر خاموش رہیں۔ بی بی جی، پہلے ایسے نہیں تھی۔ جب وہ کسی پر اعتماد کرتی تو بغیر شرط اعتماد کرتی، مگر مسٹر مہدی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد اس کا دل مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اب کسی عورت پر زیادہ اعتماد نہیں کرتی۔ تاہم مسز عباسی جانتی تھی کہ امیر خاندان کے سربراہ کی حیثیت بہت اہم ہوتی ہے۔ یہ کسی ملک کے تخت کے برابر ہے۔ اگر سالس مہدی شادی کر لے اور بیوی ایک بیٹا پیدا کر دے تو کون سی ماں اپنے بیٹے کے حق میں جانبدار نہیں ہوگی؟ اس کے علاوہ انہیں مہدی کے کاروبار کو بھی وراثت میں لینا ہے۔ مسز عباسی نے آبری، بی بی جی، حارث یقیناً آٹزم کا شکار ہے۔ خاندان کی ذمہ داری سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ ینگ ماسٹر نے نہیں کہا تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ چھوٹے ینگ ماسٹر کو مہدی کاروبار سنبھالنے دیا جائے۔ آئرہ حیران رہ گئی۔ ہاں، حارث آٹزم کا شکار ہے۔ آئرہ نے پہلے بھی حارث کو دیکھا تھا۔ آدھے سال پہلے وہ خفیہ طور پر اسے دیکھنے گئی تھیں اور دیکھا کہ بچہ اکیلا ہے اور زیادہ سماجی نہیں ہے۔ اس کے پاس جا کر بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس نے آبرجی، اگرچہ ایسا ہے، مگر وہ میرے قریب رہنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ سب کے لیے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، مگر پھر وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ آہ بھری۔ کچھ دیر بعد اس نے نظریں اوپر کی، سالس کو فون کریں، کہیں کہ وہ حارث کو میرے پاس لائے۔ مسز عباسی خوشی سے جھوم اٹھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ بی بی جی نے مہدی ولا سے نکلنے کے بعد سالس کو خود کال کرنے کی پہل کی تھی۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ وہ کال کرنے کے لیے اپنے کمرے میں دوڑی، مگر آئرہ اب بھی آسمان کو گھور رہی تھی۔ اس نے اپنی جوانی کے دن یاد کیے، جب اس نے جانا کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا تو اس نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ وہ طلاق بھی لے لیتی، مگر وہ اپنے بیٹے کو کبھی نہیں لے سکتی تھی۔ آخرکار سالس کے دادا اس وقت بھی موجود تھے اور مہدیز کے سربراہ تھے۔ انہوں نے خود سالس کی پرورش کی تھی اور اس کی ذہانت پر خوش تھے۔ انہوں نے اسے بڑی احتیاط سے سنبھالا تھا۔ اس وقت ایمان یہی تھا کہ انسان کو دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنی عزت و سکون کے لیے جینا چاہیے۔ یہی سوچ کر اس کے قدموں کی مضبوطی کیے رکھتی تھی۔ مہدی خاندان کی مسز مہدی نے اسے 15 دن کی چھٹی دی تاکہ وہ اپنے فیصلے پر غور کر سکے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ واپس لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کو مزید یقین دلانے کے لیے ہے۔ وہ اجازت لے کر روانہ ہو گئی، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا سب سے بڑا دکھ اس کے اپنے گھر میں قدم رکھے گا۔
جیسے ہی وہ بیرون ملک گئی، شوہر کی معشوقہ بے حیائی کے ساتھ اس کے بیٹے کے قریب آنے کی جرت کر بیٹھی۔ پردیس میں رہتے ہوئے جب کبھی اس نے یہ خبریں سنی تو اس کا دل لرز اٹھا۔ وہ بے اختیار سالس کے لیے فکر مند ہو جاتی، مگر پھر اپنے آپ کو تسلی دیتی کہ وہ مسٹر مہدی کا بیٹا ہے، اس کا خون ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی آس پر اس نے وہ 14 دن گزارے۔ واپسی پر بھی اس کا دل فیصلہ وہی تھا، طلاق۔ لیکن شوہر کے لبوں سے نکلی بات نے اس کے دل کو چیر ڈالا۔ اس نے کہا، میں اور وہ، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، چاہے طلاق ہو یا نہ ہو، یہ شادی صرف ایک سمجھوتا ہے۔ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح اس کے سینے میں اتر گئے۔ وہ سوچنے لگی، یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ اس نے زندگی کے خواب دیکھے تھے، جس کے ساتھ ہر دکھ سکھ سہنے کا حوصلہ رکھا تھا، اور آج وہی اس کی محبت کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر وہ کسی کے سامنے ٹوٹی نہیں۔ اس کے غرور نے اس کے زخموں کو ڈھانپ لیا۔ اس نے طے کیا کہ اگر یہ رشتہ صرف نام کا رہ گیا ہے تو اس نام کی قیدی نہیں بنے گی۔ وہ اپنی عزت، اپنی خوشی کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن جب وہ گھر پہنچی تو گھر والوں کی آنکھیں اس پر ایک عجیب بوجھ ڈال رہی تھیں۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ قصوروار ہو، جیسے اس کی غیر موجودگی میں سب کچھ بدل گیا ہو۔ ان کی سرگوشیوں نے اس کے دل کے زخموں پر اور نمک چھڑک دیا۔ اس لمحے سے شدت سے احساس ہوا کہ دھوکہ صرف شوہر نے نہیں دیا، بلکہ سارا جہاں اس کے دکھ پر پردہ ڈالے کھڑا ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے بی جی، کا لقب گیا اور اس کا بیٹا بھی۔ اس وقت اس نے یہ سوچا کہ نوکر کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا بیٹا مہدی خاندان کو دے دے گی۔ اس نے زیادہ نہیں سوچا اور سیدھا اسٹڈی میں گئی۔ اسٹڈی میں مسز مہدی، مسٹر مہدی دونوں موجود تھے۔ اس کا شوہر اور اس کی معشوقہ بھی موجود تھے۔ معشوق اپنا بڑا پیٹ پکڑے زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے تھی۔ اس کا شوہر اس کا ہاتھ پکڑ کر مسٹر مہدی سے التجا کر رہا تھا، ابا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اسے اٹھنے دیں۔ مسٹر مہدی غصے میں اپنی چائے کا کپ زمین پر توڑ دیا۔ اگر سالس کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیگ زمین پر گر گیا۔ آئرہ نے حیرت سے مسز مہدی کو دیکھا۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ سالس کو کیا ہوا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مسٹر مہدی نے اسے دیکھ کر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ مسز مہدی اس کے پاس آئیں اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ سالس چلا گیا۔ اسے انسانی اسمگلروں نے دھوکہ دیا۔ اس کی آنکھیں لال تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آئرہ نے اپنے شوہر کو یقینی سے بے یقینی سے دیکھ کر پوچھا، اس نے بچہ کھو دیا؟ سالس اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ اس کے شوہر نے بھویں چڑھائیں۔ آئرہ خاموش تھی۔ اس نے صرف مسٹر مہدی کو دیکھا۔ ابا، سالس چلا گیا۔ یہ بہت ممکن ہے کہ وہ واپس نہ آئے، مگر کیا آپ اس کے پیٹ میں بچے کو نہیں چاہتے؟ مسٹر مہدی حیران ہو گئے۔ اس کے شوہر نے چلانا جاری رکھا، یہ بچہ بھی بیٹا ہے، میں پہلے ہی ایک کھو چکا ہوں، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے معشوقہ کا بازو پکڑا۔ اٹھو۔ معشوقہ کانپتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بار مسٹر مہدی خاموش رہے۔ اس لمحے آئرہ اچانک سمجھ گئی، سالس صرف مہدی کا وارث تھا، اس وارث کے بغیر ہمیشہ ایک اور ہوگا۔ مگر اس دنیا میں صرف ایک شخص تھا جو سالس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ شخص اس کی ماں تھی۔ ایک بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آئرہ نے اچانک کہا، مسز عباسی، کتنا اچھا ہوگا اگر سالس کی گرل فرینڈ حارث کی ماں ہو۔